السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی قدر، حمد و ثنا اللہ خالق و مالک دی ذات گرامی واسطے، بے شمار درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آدھی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک تو قرآن مجید فرقان حمید دی تفسیر دے حوالے نال خطبات جمعہ جاری و ساری نے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ پاک نے چاہیا قرآن دی تفسیر نو انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا. سورہ عصر گزشتہ جمعہ اس دی شان نزول، اس دی تفسیر اور تشریح بیان ہوئی. آج دے جمعے اندر اس تو اگلی سورت سورہ ہمازہ سورت نمبر 104 انشاءاللہ اس دی تفسیر قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیان کرن دی اور سمجھن دی کوشش کران گے. اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن دی سب تو بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن خود بیان کرے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے کسے حصے دے اندر کسے بات نو بیان فرماندے نے، اسے جگہ دے اگلی آیات دے اندر اس گل دی وضاحت، اس مسئلے دی وضاحت، معنی، مفہوم، تشریح اللہ خود ہی بیان فرما دیندے نے. یا اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے دوجے چوتھے پارے دے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک مسئلہ بیان فرماندے نے، اگے چل کے چند پاریاں تو بعد اللہ خود ہی اس مسئلے دی وضاحت دوسرے پارے دے اندر فرما دیندے نے. تو قرآن دی سب تو بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن خود اپنے الفاظ دی، اپنے بیان دی تفسیر بیان کرے. اور دوسری اور سب تو بہترین تفسیر قرآن دی وہ ہے
جو تفسیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود بیان فرما۔ ایک قرآن خود تفسیر بیان کرے اور دوسرا قرآن دی تفسیر نبی مکرم و محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ خود بیان فرمان۔ قرآن و حدیث دا بہترین معنی مفہوم وہی ہے جو آپ بیان کرن یا آپ دے صحابہ کرام بیان کرن۔ اگر کوئی بندہ قرآن دی تفسیر اور معنی نواں کرنا چاہے، اپنے کولو بنانا چاہے، تو اس اگے گزارش کی جائے گی کہ تو اپنی من چاہی تفسیر قرآن دی نہیں کر سکتا، بلکہ جو حضور نے بیان فرما دیتی ہے اور جو آپ دے صحابہ نے اس آیت دا جو معنی مفہوم بیان کیتا، جو سمجھے ہے وہی معنی حق ہے۔ آج کافی ایسے فرقے پیدا ہو چکے ہیں جو قرآن دی آیات نو پڑھ کے تے اس تو بعد اس دا معنی او کرنا چاہتے ہیں جڑا آپ پہلے عمل کر چکے ہیں۔ پہلے ایک عقیدہ بنا نے، ایک عمل گھڑتے ہیں، عمل گھڑن تو بعد عقیدہ بنان تو بعد پھر آیت تلاش کرتے ہیں، پھر اس آیت دا او معنی بنان دی کوشش کرتے ہیں جڑا خود پہلے عمل گھڑ چکے ہیں، اور پھر لوگوں کو بیان کرتے ہیں دیکھو جی جو اسی کر رہے ہیں وہ قرآن دے اندر ہے۔ بھائی جو عمل تسی کر رہے ہو، اے آیت جو تسی پڑھ رہے ہو، اے آج تو 1450 سال قبل اللہ پاک نے محمد پاک دے سینے تے نازل فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے وہ آیت پڑھ کے تلاوت کر کے اپنے صحابہ نو سنائی، بیان کی تھی، پھر اس آیت دا معنی مفہوم آپ نے صحابہ نو سمجھایا۔ اگر جو عمل تو کر رہے ہیں اس آیت نو پڑھن تو بعد، سنن تو بعد، سمجھن تو بعد وہی عمل صحابہ نے کیتا ہے، پھر تے تو حق تے، تیری بات درست ہے۔ اور اگر اس آیت نو سنن تو بعد، تلاوت کرن تو بعد، سمجھن تو بعد صحابہ نے او والا عمل نہیں کیتا تے سانو حق نہیں کہ اسی کسے آیت نو نواں معنی چڑھا کے، نواں مفہوم چڑھا کے، نواں مطلب چڑھا کے تے کبھی یہ کہ قرآن دے اندر ہے بات درج ہے۔ قرآن دا وہی معنی لیا جائے گا، وہی معنی بیان کیتا جائے گا جو نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام نو بیان کیتا ہے، اپنے صحابہ کرام نو سمجھایا ہے۔ اور صحابہ کرام خود بھی کسی آیت دا معنی اپنی طرفوں نہیں سمجھ سکتے جب تک اس دی وضاحت تشریح محمد مصطفیٰ بیان نہ کرن۔ مثال دے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر سحری دے وقت دا ذکر فرمایا کہ جو سحری دا ٹائم ہے، وقت ہے، اس دی مثال دے کے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جس وقت سیاہ دھاگے جو سفید دھاگا نکل جائے، نظر آ جائے، وہ سحری دا وقت ہے۔ ایک صحابی نے رات نو سمن تو پہلا 2 دھاگے لے، ایک کالا ایک چٹا، ایک سیاہ ایک سفید، اپنے سرانے ہیٹھ رکھ کے سو گیا کہ اللہ پاک نے قرآن بیان فرمایا ہے کہ جب سیاہ دھاگے جو سفید دھاگا نکل رہے ہوئے، نمودار ہو رہے ہوئے، تو پھر سحری دا وقت ہو رہا ہوئے گا۔ انہیں دھاگے سرانے رکھ کے سو گیا، تھوڑی دیر بعد پھر جاگے، پھر دھاگے ویکھے، تھوڑی دیر بعد پھر جاگے، پھر دھاگے ویکھے۔ صبح نبی پاک کو حاضر ہویا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ساری رات ستا نہیں، دھاگے چیک کرتا رہا، کدے کالا کدے سفید۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے، اس آیت دا اے معنی نہیں جڑا تو سمجھے ہے،
اس آیت دا اے معنی ہے کہ جدوں رات دا اندھیرا ختم ہو رہا ہے، ہلکی ہلکی صبح دی روشنی چھٹک رہی ہوئے، فجر دا وقت، سحری دا وقت قریب ہوئے، اس دا او معنی ہے۔ یہ معنی نہیں کہ دو دھاگے لے کے تکیے ہیٹھ رکھ لو، یعنی آیت دا معنی اپنی طرفوں صحابہ بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک نبی پاک اس دی وضاحت نہ فرما۔ ایک اور مثال بطور دلیل عرض کر کے پھر اپنی بات نو بیان کرن دی کوشش کرنا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایک آیت نازل ہوئی، آپ نے صحابہ نو پڑھ کے سنائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم المہتدون۔ فرمایا او لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے ایمان تو بعد اپنے ایمان دے نال کوئی ظلم نہ کیتا، ظلم نہ ملایا، اے لوگ ہدایت یافتہ نے۔ صحابہ کرام نے جدو یہ آیت سنی، سارے صحابہ پریشان ہو کے حضور کو لائے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ خیریت ہے، پریشان ہو کی وجہ ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جڑی آیت تساں آج تلاوت فرمائی ہے، نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تے انہاں اپنے ایمان دے نال ظلم نہ ملایا، او ہدایت یافتہ نے۔ یا رسول اللہ، اس ظلم زیادتی تے ہر بندے کو چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی ہو جاندی ہے، یہ مطلب ہے اسی ہدایت تے نہ ہوئے، یہ تے پریشانی بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا صحابہ، اس ظلم تو مراد او ظلم نہیں جڑا تسا سمجھا ہے چھوٹی موٹی غلطی گناہ زیادتی، اس تو او مراد نہیں، اس ظلم تو مراد جی محبوب جی تے پھر ظلم تو کی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس ظلم تو او مراد ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے نو سمجھایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ جنہیں ایمان لے آمن تو بعد شرک نہ کیتا، انہاں دے بارے رب نے فرمایا کہ اے لوگ ہدایت یافتہ نے۔ یعنی آیت دا معنی مفہوم حضور بیان فرمان گے، حضور تو بعد جو آپ دا معنی مفہوم صحابہ تک پہنچے گا، اوہی معنی معتبر، اوہی مفہوم معتبر، اوہی مفہوم حق اور سچ ہے۔ آج کوئی عالم مثال دے طور تے گل اور طرف جا رہی ہے، تفسیر سورت دی بیان کرنا مقصد ہے۔ اج بعد آپ آیات پڑھ کے کہندے نے کہ اے ربیع الاول دے اندر جو مسئلہ اسی کرنے ہاں، اے فلانی آیت کہہ رہی بے والدن مولودن ولد، اس طرح دی آیات پڑھ کے کہ اتھو اے فلانی چیز ثابت ہوندی ہے۔ میں عرض کرنا کہ اے آیات حضور تے نازل ہوئیاں، حضور نے صحابہ نو سنائیاں، اگر اے معنی انہاں نو سمجھ نہیں آیا، اس آیت تے اونج عمل انہاں نہیں کیتا جویں آج اسی کرنے ہاں، تو یہ مطلب ہے سانو غلطی لگی ہے۔ حضور بھی غلطی تو پاک نے، اور صحابہ کرام دین نو ودان گھٹان تو بھی پاک نے۔ صحابہ نے وہی دین اگے بیان کیتا ہے جو دین رب نے نبی پاک نو اور نبی پاک نے صحابہ نو بیان کیتا ہے۔ تو لہذا آئے قرآن دی بہترین تفسیر قرآن خود بیان کرے، دوسری بہترین تفسیر کہ قرآن دا معنی مفہوم نبی پاک بیان کرن، اور نبی پاک تو بعد آپ دے صحابہ کرام بیان کرن۔ اسی اپنی طرف معنی مفہوم سمجھ سمجھا نہیں سکتے۔ دنیا تے بڑے بڑے لوگ گزر گئے جس گل دا معنی مفہوم حضور نے نہیں نہ کیتا۔ مثال دے طور تے الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات نے، انہاں دا معنی حضور نہیں دس گئے، اور حضور نو رب نے نہیں دسیا، اور نبی پاک اپنی طرفوں کسی چیز دا معنی مفہوم دس نہیں سکتے جب تک آسمان تو اللہ نہ دسے۔ الف لام میم حروف مقطعات کہن گے لوگ، عالم دنیا آندھی رہے گی، بڑے بڑے علماء آندے رہیں گے، لیکن ادا معنی مفہوم کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضور نے نہیں کیتا۔ بالکل باقی دین دے قرآن دے سی اسی طرح پابند ہاں، کسی آیت دا کسی مسئلے دا معنی مفہوم اسی اپنی طرفوں بیان نہیں کر سکتے جب تک حضور نہ بیان کریں۔ سورہ ہمزہ آیت نمبر سورت نمبر 104، اور یہ مکی سورت ہے جو ہجرت تو قبل، مدینہ پاک ہجرت تو پہلے جو صورتاں
جو آیات نبی پاک تے نازل ہوئیاں وہ مکی اور جو ہجرت تو بعد نازل ہوئیاں وہ مدنی، مدینے اندر نازل ہوئیاں پھر مکے اندر نازل ہوئیاں۔ اے مکی سورت ہے۔ اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو تین باتاں بہت ہی پیارے انداز دے اندر اور بہت ہی معاشرے دے حوالے نال اعلیٰ گلاں سمجھائیاں نے۔ توجہ تہاڈی میرے ال رہے تاکہ اس سورت دی تفسیر معنی مفہوم تانوں سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم دے اندر ایک وادی ویل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ویل کنوں کیا جاندہ ہے؟ ویل جہنم دی او وادی ہے جس دے اندر عورتاں دا بدکار عورتاں دا گندا خون تے پیپ گر رہا ہوئے گا۔ وہ جہنم دے اندر ویل وادی ہے۔ آج دنیا کائنات دے کئی مقامات دو بندہ گزردا ہے تے تو سمیل آندی ہے، بدبو آندی ہے، بندہ نک تے ہاتھ رکھ لیندا ہے یا جلدی نال گزر جاندا ہے کہ سمیل بڑی ہے، بدبو بڑی ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ جہنم دے اندر ایک ویل وادی ہے۔ وہ وادی کیڑی ہے جے دے اندر گندیاں تے بدکار عورتاں دا خون تے پیپ جمع ہو رہا ہوئے گا۔ کتنیاں عورتاں ہون گیاں، کتنا خون ہوئے گا، کتنی پیپ ہوئے گی ویل وادی دے اندر۔ اللہ پاک فرماتے نے جہنم دے اندر ویل وادی ہے۔ پورے قرآن پاک دے اندر دو سورتاں نے جنہاں دے شروع دے اندر لفظ ویل آیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ دوسری سورت ویل للمطففین۔ دونوں تیسرے پارے دے اندر اللہ پاک فرماتے نے ویل انہاں لوگاں واسطے کون لوگ نے توجہ کرنا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ لمزہ یہ دو گناہ نے توجہ کرنا، ہمزہ لمزہ۔ قرآن دے ترجمے تے بھی غور کرنا، تفسیر تے بھی غور کرنا اور قرآن نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا ہمزہ لمزہ۔ اللہ پاک فرماتے نے جہنم دے اندر ایک وادی ویل ہے۔ او کنہ لوگاں واسطے ہمزہ، پہلے ہمزہ نو سمجھن دی کوشش کرنا پھر لمزہ۔ ہمزہ لمزہ ایک کیڑا گناہ نے ہمزہ لمزہ۔ جہنم دے اندر ایک وادی ویل او کنہ لوگاں واسطے ہمزہ گونے، چگلی کرن والا، غیبت کرن والا، چگلی کرن والا، غیبت کرن والا۔ نماز بھی پڑھتا رہے، بھاویں عقیدہ توحید دا بھی مالک ہوئے جائے گا جہنم دے اندر۔ ویل لکل ہمزہ، اپنی چگلی اور غیبت دی سزا بھگتن تو بعد واپس جنت اندر آئے گا۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ۔ ہمزہ گونے، چگلی کرن والا، غیبت کرن والا۔ ایک حدیث سے توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک قبرستان دے وچوں گزر رہے نے۔ اچانک نبی علیہ السلام دی سواری ڈر گئی، آپ رک گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو فرمایا، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا دو ٹہنیاں لائیاں جان، دو ٹہنیاں لائیاں گئیاں۔ نبی پاک نے ایک قبر دے
ایک ٹہنی رکھی، دوسری قبر تے دوسری ٹہنی رکھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں محبوبہ مسئلہ کی ہے، ماجرا کی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انہاں دوہاں قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے قبر دے اندر، تے نب صحابہ کرام فرماتے ہیں محبوبہ جرم کی ہے، قصور کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ گناہ کوئی وڈا نہیں، چھوٹے چھوٹے میں چھوٹے دا کی مطلب دے کہ اگر بچنا چاہتے تے بچ سکتے سن، کوئی معاملہ ایڈا وڈا نہیں سی۔ ایک بندہ جڑا وہ چھوٹے پیشاب دے قطریاں تو اپنے کپڑیاں نو نہیں سی بچاندا، احتیاط نہیں سی کردا، اور دوسرا بندہ نبی پاک فرماندے نے چغل خور بندہ، چغلی کرن والا، انہوں قبر دے اندر بھی عذاب ہوندا ہے۔ چغل خور بندہ میرے کول بیٹھا تے میرا، تیرے کول بیٹھا تے تیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغلی کرن والا بندہ، غیبت کرن والا بندہ، چغل خور بندہ، اللہ پاک فرماندے نے او دے واسطے جہنم دی ویل نامی وادی دے اندر انہوں داخل کیتا جائے گا۔ چغل خور بندہ ہو مزہ۔ اور ایک بندے نے مفسر نے معنی کیتا ہے ہو مزہ اور لو مزہ۔ ہو مزہ دا معنی سامنے گل کرنا والا، چغلی کرنا والا، لو مزہ چھپ چھپ کے چغلی کرنا والا۔ اور آج یہ گناہ آپ میں اور مجھ میں اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ ہمارے لیے معمولی سی بات ہے۔ اور کتنے لوگوں کو دیکھا ہے چغلی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے آئے تو پھر اٹھ کے اس کو فوراً گلے ملتے ہیں اور موضوع چینج کر دیتے ہیں، عنوان چینج کر دیتے ہیں، تبصرہ ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے تجھے اس کا ڈر ہے، اور جو جہنم میں ویل نامی وادی ہے اس کا تجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ چغلی کرنے والا بندہ اپنے بھائی کی چغلی کرے، اپنے دوست کی چغلی کرے، اپنے برادری کے بندے کی چغلی کرے، اور یہ اتنا گندا چسکا ہے، یہ اتنا گندا چسکا ہے، چغلی کرنے والا بندہ رہ ہی نہیں سکتا جب تک دن میں چغلیاں نہ کر لے، ایک دو بندوں کو آپس میں لڑا نہ لے چغلی کر کے، غیبت کر کے، اور پھر اپنے آپ کو شاطر سمجھتا ہے، ہوشیار سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور میں نے چغلی کر لی۔ ہو مازا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ لمازہ کون ہے؟ پاک فرماندے نے لمازہ کون ہے؟ ہمزہ، لمزہ، ہمزہ چغلی کرنے والا، لمزہ لوگاں تے الزام لگان والا، جھوٹے الزام لگان والا، اپنے کولوں ٹیوے لگا کے جناب، اپنے کولوں تجربہ لگا کے فلاں بندہ انج ہو سکتا ہے، فلاں بندہ انج ہو سکتا ہے، فلاں بندے نے انج کیتا، فلاں بندے نے انج کیتا۔ جے نئی گل سمجھ آئی کہ الزام کنوں آندے نے، تے اج کل دی جمہوریت دے سیاست ویکھ لو، الیکشن دا وقت قریب ہے، یہ گل سمجھن واسطے ذرا توجہ کرنا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ پاک فرماندے نے جہنم دی ویل نامی وادی ہے انہاں لوگاں واسطے جو چغلی کردے نے اور ایک دوجے تے الزام لگاندے نے۔ الیکشن دا دور قریب ہے نا، امیدوار اٹھن گے، الیکشن لڑن گے، ایک پارٹی والا دوجے پارٹی والے تے الزام لگائے گا، جھوٹے اور بے بنیاد الزام، دوجی پارٹی والا اس تے الزام لگائے گا، جھوٹے اور بے بنیاد الزام۔ رب فرماتا ہے لمزہ، جو ایک دوسرے پر بے بنیاد غلط الزام لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے ویل نامی وادی جہنم میں تیار کر کے رکھی ہے۔ الزام لگانے والا، اور آپ کے علم میں ہے
کہ جب آپ کی اور میری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر الزام لگا، رب نے جن کو ان میں سے معاف کرنا تھا، جنہوں نے معافی مانگی، رب نے معاف کر دیا، لیکن جو منافقین تھے، جو اس الزام میں پورا مصمم ارادہ رکھتے تھے، رب نے فرمایا دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ الزام لگانا، اور عام محلے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہن پر بے بنیاد اور جھوٹا الزام لگ جاتا ہے۔ اور حال ہی کا واقعہ ہے، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے جید عالم ہیں انڈیا میں، جرجیس انصاری صاحب، آپ نے اکثر ان کے کلپ سنے ہوں گے، اور اگر نہیں سنے تو میں گزارش کروں گا سوشل میڈیا سے وابستہ دوستوں سے کہ ان کو سنا کریں۔ مولانا جرجیس انصاری صاحب انتہائی جید عالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کا ایک بہترین ملکہ عطا کیا ہے، اور یہ بھی رب کی عطا ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کو اپنی بات، اپنا معاف ضمیر سمجھا لے۔ بہترین جید عالم ہے اور بہترین خطیب ہے، ان کی خطابت سے، ان کے علم سے، ان کی وجاہت سے، ان کے روب سے، اور ان کی بے باک بیان کرنے سے خائف ہو کر، ڈر کر دیگر جماعتوں نے اب کیسے بات بیان کی جائے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیگر جماعتوں نے مل کر ایک عورت کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ تو بے بنیاد الزام دائر کر مولانا جرجیس انصاری پر۔ الزام لگا کہ جرجیس انصاری صاحب میرے ساتھ غلط ہیں، نعوذ باللہ میرے ساتھ ان کے ناجائز مراسم ہیں، طلقات ہیں۔ مولانا جرجیس انصاری صاحب حوالات کے اندر بند ہوئے، اور بند ہونے کے بعد ان کو میرے خیال کے مطابق 30-35 سال سزا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ پہلی اور دوسری پیشی میں ہی جج کوئی ایسا ملا جس کو پوری بات، پورا واقعہ سمجھ آیا کہ یہ ان کی شہرت، ان کے علم، ان کی خطابت کی وجہ سے جیلس پن ہے، الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ دوسری پیشی میں جج نے ان کو بری فرما دیا۔ حق پر تھے، اللہ کی رحمت کے ساتھ تھے۔ ہو ماذا لو ماذا، الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے کسی پر، اور اگر میں دین کی بات اور کھل کر کروں تو شاید آپ اس سے بھی زیادہ حیران رہ جائیں گے۔ اگر میں یا آپ میں سے کوئی بندہ الگ کسی مکان میں کسی جوڑے کو بدکاری کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، دوبارہ عرض کروں گا، توجہ کرو، آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بندہ کسی جوڑے کو، مرد اور عورت کو کسی مکان کے اندر گناہ کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ جب تک میں اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکوں میں باہر بیان نہیں کر سکتا، میں باہر بیان نہیں کر سکتا۔ شریعت نے منع کیا کہ 4 گواہ لے کے آ، 4 بندے اور گواہی دے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل حق ہے، تب جا کے تو کسی کی عزت کے بارے میں بات کر سکتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں کی عزت برباد کر رہا تھا۔ ایسے نہیں، شریعت نے ایک مومن مسلمان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کی حرمت، عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اور ہمارے منہ میں جو آتا ہے کہہ دے، فلاں بندہ سود لیتا ہے، فلاں بندہ کرپشن کرتا ہے، فلاں جو سیاستدان ہے اس نے فلاں چیز میں گھپلا کیا۔ بس تیرے پاس جب ثبوت نہیں ہے تو بات نہیں کر سکتا۔ ہو ماذا لو ماذا، چغل خور اور الزام لگانے والے بندے کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے، اور اس وادی کا نام ویل ہے، رب نے تیار کر رکھی ہے۔ کسی کو دیکھ کر ایسے جیلس ہونا، الزام لگانا، یہ جرم ہے، یہ حرام ہے۔ اور اللہ پاک نے آگے
کون الزام لگاتے ہیں، کون چغلیاں کرتے ہیں، ان کی ایک وصف سمجھ لے، ان کی ایک علامت سمجھ لے بیان کی، اور اعلان فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اللہ پاک فرماندے نے او بندے جڑے دنیا دے مال نو جمع کردے نے، وَعَدَّدَ اور گنتی کر کر کے رکھ دے نے، لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، اتنے کم ہو گئے، اتنے زیادہ ہو گئے، گنتی کر کے رکھ دے نے، دنیا دے مال نال بیار کر دے نے۔ اگرچہ دنیا دا مال ضرورت واسطے حلال طریقے دے نال، جائز طریقے دے نال کما کے رکھنا جائز حرام نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے او بندے چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، الزام لگان والے، الذی جمع مالا وعددا، اپنے مال نو جمع کردے نے، دنیا دے مال نو جمع کردے نے، وعدد مانا ایک مفسر نے کیتا ہے کنجوس اتنے نے کہ جدوں تھوڑا جیا خرچہ ہو جائے پھر گنتی کردے نے، میرے کول کنے رہ گئے نے، کتنے باقی نے، کتنے بقایا نے، وعدد الذی جمع مالا وعددا، دنیا دا مال کمایا بھی کر تے رب دے راستے تے لایا بھی کر، کنجوسی نہ کیتا کر۔ آئیے توجہ کرنا دنیا دے مال دے حوالے نال، میں تیرے کول پوچھنا چاہنا، تیرے اور میرے تو پہلا بڑے بڑے دنیا دار آئے، بڑے بڑے پیسے کماون والے آئے، ایسے ایسے لوگ بھی دنیا دے آئے جنہاں دے خزانے دیاں چابیاں اٹھاں تے لدیاں جاندیاں سن، اتنیاں چابیاں سن، لیکن آج تک کوئی بندہ ایک درہم تے دینار بھی قبر دے اندر نال لے کے نہیں گیا، کوئی بندہ نال پیسے لے کے نہیں گیا، یا آج تک تاریخ میں مثال نہیں ہے کہ کسی بندے نے مرنے سے قبل یہ کہا ہو کہ میری قبر میں 1,50,000 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ میری قبر کے اندر میرے ساتھ رکھ دینا، نہیں، تیرے کھان والے ہور تے تینوں دفنان والے ہور، تیرے کمان والے ہور، پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کھائے گا۔ اور اگر نہیں سمجھ آئی تو اس طرح سمجھ لے، بہت جس کی مثال دی جاتی ہے دنیا میں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ قارون ہے، قارون کتنے خزانے کا مالک تھا، لیکن اس کا خزانہ بھی اس کو بچا نہ سکا۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں پیسے کی وجہ سے، اور غربت میں تنگ ہوتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا، اتنا ہوتا میں اور ہاتھ پاؤں مارتا، میں اور محنت کرتا۔ یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، تو جتنا مرضی کما لے۔ الذی جمع مالا وعددا، دنیا دا مال جمع کیتا، تے جدے کول دنیا دا مال آ جائے او دے اندر 2 گلاں بھی آ جاندیاں نے، چغلی بھی کردے تے الزام بھی لگاندے، 4 پیسے زیادہ آ جاننا نال پھر 4-5 سنگی ویسے ہی بن جاندے نے دوست احباب، پھر انہاں دا مجمع لگا کے کول بٹھا کے علاقے دی خبر لینا، علاقے دی گلاں سننا، علاقے دے بارے جناب لوگاں دے تبصرے کرنا، اور پھر خوش ہونا، پھر اپنی تعریف سننا، مال دی وجہ تو اے تکبر، مال دی وجہ تو کسے دے گل کرنا، اے مال دی وجہ تو۔ اور اگر مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، جمعے پر آتے ہو اور 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، بس اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ میں 20 مثالیں پیش کر سکتا ہوں، کتنے لوگ تھے جو لو لیول کے تھے، آہستہ آہستہ رب نے رحمت کی، مال آیا، زیادہ مال آیا، پھر آہستہ آہستہ نماز فجر گئی، پھر آہستہ آہستہ نماز عصر گئی، پھر پتہ چلا کہ 5 نمازوں کا بیڑا غرق ہو گیا، جمعے پہ آنے لگا، پھر جمعے کا بیڑا غرق ہو گیا، پھر جنازوں پہ ملنے لگا، پھر جنازے کا بیڑا غرق ہو گیا، پھر عید پہ آنے لگا۔ وجہ کیا تھی؟
الذی جمع مالا وعددا، مال کی ہرس نے، مال جمع کرنے کے لالچ میں، اور مالدار بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کمی کو ملوں، مالدار بندہ یہ تکبر رکھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی لو لیول کے بندے کے ساتھ سلام لوں۔ یہ اندر جو گھمنڈ ہے، یہ اندر جو بیماری ہے، یہ ایستا ایستا پنپتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہ یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ مالدار کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں رب کو سجدہ کروں، میرے پاس مال ہی بڑا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے، گنتا ہے، اور جب مال زیادہ آ جائے پھر اس کی ایک اور خواہش بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، مالدار بندہ، مال جمع ہو جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، جب مال بہت زیادہ آ جائے گن گن کے رکھتا ہے، پھر اس کی ایک اور خواہش بڑھ جاتی ہے، پتہ کون سی؟ یحسب ان مالہ اخلدا، مال زیادہ ہو گیا، نعمتاں زیادہ ہو گئیاں، گھر دے اندر ہر قسم دی فراوانی زیادہ ہو گئی۔ یحسب ان مالہ اخلدا، پھر آندا ہے ہائے کاش میں دنیا تے ہمیشہ ہمیشہ رواں، پھر مرن تو ڈردا ہے، پھر موت تو ڈردا ہے، پھر خواہش کرتا ہے کہ بس انج دی ریل پھیل ہوئے، انج ہی پیسہ آندا رہے، میں دنیا تے ہمیشہ رواں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے کہ میں دنیا تے ہمیشہ رواں، لیکن اللہ پاک فرماندے نے کوئی اپنے مال دی وجہ تو موت تو بچ نہیں سکدا، کسے دا مال کسے نو موت تو بچا سکدا، جتنا مرضی مال جمع کر لوے، ساری جمع پوجی کسے ڈاکٹر نو جمع کرا دے، رب فرماندا ہے پھر بھی موت تو بچ سکدا نہیں۔ اے بڑے بڑے سیاستدان تساں ویکھے نے، انہاں کول اپنے ذاتی ڈاکٹر، ہر وقت اگے پیچھے ایک دو ڈاکٹر، میرا ڈاکٹر باہر تو آ رہا، میرا ڈاکٹر پاکستان تو آ رہا، ڈاکٹر ہر وقت اگے پیچھے دائیں بائیں کہ سانو فوراً کوئی مسئلہ بنے تو یہ فوراً چیک کرے۔ رب فرماندا ہے ڈاکٹر باویں دائیں بائیں بھی رکھ لیں، یحسب ان مالہ اخلدا، یہ جو چاہتے ہیں نا کہ ہم ہمیشہ رہیں، اللہ فرماتا ہے ان کا مال ان کو موت سے نہیں بچا سکتا، ان کے ڈاکٹر ان کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ چغل خور بندہ، الزام لگانے والا بندہ، اور دنیا کے مال کو گن گن کر رکھنے والا، جمع کرنے والا بندہ ہمیشہ رہنے کی خواہش کرتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں، ہمیشہ رہوں، تندرست رہوں، صحت مند رہوں، میں دنیا میں ہمیشہ رہوں۔ اللہ پاک نے پتہ کی اعلان فرمایا اے پنج بندے، اے پنج گناہ کرنے والے بندے، ہومازہ چغل خور، لومازہ الزام لگانے والا، الذی جمع مالن مال جمع کرنے والا، اور چوتھا بندہ وعددا گنتی کر کر کے رکھنے والا، یحسب ان مالہ اخلدا، اور ہمیشہ رہن دے مال دی خواہش کرنے والا کہ مال میرے کول ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے۔ اللہ پاک پتہ کی فرماندے نے کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ پاک فرماندے نے ہرگز نہیں میں انہوں حطمہ دے اندر سٹاں گا۔ حطمہ اے جہنم دی گھور وادی ہے، پہلی وادی دا نام ویلے، دوجی وادی دا نام حطمہ۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اور يُنبَذَنَّ دا مانا نبذ ينبذ نبذ دا کی مانا ہے، ينبذ دا کی مانا ہے کسے بندے نو نفرت دے نال سٹنا، غصے دے نال سٹنا، حقیر سمجھ کے سٹنا، کام سمجھ کے سٹنا۔ اللہ پاک فرماندے نے کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ پاک فرماندے نے انہاں بندیاں نو میں جہنم دے حطمہ دے اندر سٹاں گا۔ ما وما ادراک مل حطمہ، اے میرے محبوبہ تواڈے علم دے اندر نہیں حطمہ کی ہے، نار اللہ الموقدہ،
گدا اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب جی او اگے جس نو میں رب نے جلایا نار اللہ الموقدا میں رب نے جلایا نبی پاک فرماتے ہیں جہنم دی اگ نو رب نے 1000 سال جلایا او دا رنگ سفید ہو گیا پھر 1000 سال جلایا او دا رنگ سیاہ ہو گیا پھر 1000 سال جلایا او دا رنگ سرخ ہو گیا جہنم دا اور لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا قرآن دی تفسیر تے غور کر قرآن دے معنی تے غور کر اس صورت تے غور کر جغل خوری نہ کیتا کر الزام نہ لگایا کر تے بہتی مال دی فکر نہ کیتا کر بہتی مال دی فکر نہ کیتا کر تے اے گنتی کرنا چھوڑ دے اینے رہ گئے تے اینے لگ گئے اللہ یحسب ان مالہ اخلدا ہر وقت ہمیشہ رہن دیاں گلاں چھوڑ دے اپنے ذہن تے ایک گل سوار رکھیا کر کے کوئی وقت بھی آ سکتا ہے میں دنیا تو جا سکتا کسی وقت بھی میری موت دا اعلان ہو سکتا ہے کسی وقت بھی میں دنیا تو رخصت ہو سکتا ذہنی طور تے تیار رہا کر اپنے مال تے گمان نہ کیتا کر اپنی صحت تے مان نہ کیتا کر اپنی خوراک تے مان نہ کیتا کر اپنی جوانی تے مان نہ کیتا کر کسی وقت بھی دنیا تو جا سکتا اللہ پاک فرماتے ہیں نار اللہ الموقدا جہنم دی او ہوتامہ وادی ہے جدے اندر میں خود رب نے اگ نو جلوایا ہے اگ نو بنایا ہے اگ نو تیار کیتا ہے الذی او اگ کتنی سخت توجہ کرنا الذی تطلع علی الافئدہ اللہ پاک فرماتے ہیں او اگ ایستا ایستا نیچوں شروع ہوئے گی جلانے علی الافئدہ تیرے دل تک آ جائے گی تیرے دل نو جلا دیتا جائے گا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو اللہ پاک نے دل دا کیوں تذکرہ کیتا حالانکہ جدو بندہ سارے ہی جل جانا ہے تے دل بھی جل جانا ہے لیکن رب نے وضاحت کیوں فرمائی کیونکہ جڑا چغل خور بندہ ہے دلوں وسوسے پاندہ چغلی کرن دے الزام لگان والا بندہ بھی دل دے اندر پلاننگ بناندہ الزام لگان والا تے جڑا مال جمع کردہ او دی محبت بھی مال دی دل اندر ہی ہوندی ہے جڑا گنتی کرن دے کنجوسی کردہ او بھی دل تو کردہ تے جڑا بندہ ہمیشہ رہن دی خواہش کردہ او بھی دل تو کردہ ہر گناہ دا تعلق دل دے نال ہے اللہ پاک نے فرمایا جدو آگ جلائی جائے گی نار اللہ الموقدا الذی تطلع علی الافئدہ دل نو جلا دیتا جائے گا دل نو جلا دیتا جائے گا پھر کی ہوئے گا بندہ مر جائے گا بندہ ختم ہو جائے گا معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں موت بھی نہیں مرنا بھی نہیں جلنا ہے دوبارہ جلایا جائے گا دوبارہ جلایا جائے گا روئے گا چیخے گا تے چلائے گا جہنم دے اندر تے وہ جہنم دی ہوتامہ وادی کیسی ہے ذرا قرآن تے غور کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں انہا علیہم موصدا اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بالکل بند جگہ جدے اندر آگے این سمجھو اے دنیا تے کمرہ بند ہوئے نہ روشن دان ہوئے نہ دروازہ ہوئے تے نہ کوئی کھڑکی ہوئے بندے دا دل گھبرا جاندہ ہے کہ میں کدھر جاواں اے تے بالکل جگہ بڑی بند ہے کمرہ بڑا بند ہے کہ اللہ پاک فرماتے نے انہا علیہم مؤصدۃ وہ بالکل بند ہوئے گی جہنم بالکل کمرہ بند ہے اندر آگے تے بندیاں نو ڈال دیتا جائے گا فی امد ممددہ اللہ پاک فرماندے نے لوگ دوڑن دی کوشش کرن گے لوگ نسن دی کوشش کرن گے لوگ بھجن دی کوشش کرن گے فی امد ممددہ اللہ پاک فرماندے نے او دے اندر ستون ہون گے پلر ہون گے ستون ہون گے او بھی اگ دے بڑے ہون گے
اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں دے نال ولیٹ دیاں گا بن دیاں گا انہاں بندیاں نو کون بندے غیل لکل ہمزۃ لمزہ قرآن دے ترجمے تے غور کرنا تے بات ختم کرنا چاہنا غیل لکل ہمزۃ لمزہ جہنم دے اندر ایک ویل نامی وادی ہے او دے اندر چغل خور بندہ جائے گا الزام لگان والا بندہ جائے گا چغل خوری نہ کیتا کر الزام نہ لگایا کر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مولانا جے میں چغل خوری نہ کراں تے میں تے منہ تے بھی گل کر دینا اللہ دے بندے منہ تے بھی گل نہ کیتا کر اندر برداشت کیتا کر خود دل تے لے گیا کر خود اپنے وجود تے لے گیا کر غصہ پی گیا کر کسے تے الزام نہ لگایا کر چغل خوری نہ کیتا کر کسے دے سامنے نہ کیا کر تو نہیں جاندا تیرے گل کرن دے نال او دا دل کتنا ٹوٹے گا او کتنا پریشان ہوئے گا ویل لکل ہمزۃ لمزہ سیاست دے اندر آگے سیاست دانا دے جھگڑے اندر آگے اے پارٹیاں دی محبت دے اندر آگے اے سارا کچھ اتھے رہ جائے گا پارٹی نون لیگ دی ہوئے یا پارٹی پی ٹی آئی دی ہوئے تعلق اپنی جگہ جدے نال مرضی سپورٹ کر لیکن انہاں دے چکر دے اندر آگے کسے دھڑا بازی دے اندر آگے چغل خوری نہ کیتا کر الزام نہ لگایا کر اے سارے جھوٹے الزام دے کسے دی کرپشن دا جب تک الزام ثبوت نہ ہوئے بندہ کسے تے الزام نہیں لگا سکتا کسے تے بدکار ہومن دا جب تک ثبوت نہ ہوئے بندہ کسے نو بدکار نہیں کہہ سکتا کسے دی اولاد دے ناجائز ہون دا جب تک ثبوت نہ ہوئے بندہ کسے دی اولاد نو حرام دی پیداوار نہیں کہہ سکتا یہ سارے الزام سارے اندر موجود نے سیاست دانا دے اندر موجود نے اللہ پاک فرماتے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ جہنم دے اندر ایک وادی ہے ویل نامی او دے اندر چغل خور جائے گا الزام لگامن والا جائے گا اگی اللہ پاک فرماندے نے الذی جمع مالا وعددا جڑا بندہ مال نو جمع کردا ہے ہائے مال نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑا دنیا تے مال جمع کردا ہے تھبا کے رکھدا ہے سمجھا کے رکھدا ہے اندر سجا کے رکھدا ہے نبی پاک فرماندے نے قیامت دا ڈی ہوئے گا جناب ایک گنجے سپ دی صورت دے اندر مال آ جائے گا بندے نو ڈنگ مارے گا سپ بھی جہنم دا ہوئے گا اے دنیا دا سپ نہیں بندے نو ڈنگ مارے گا انا مالو گا انا کنزو گا میں تیرا مالا تیرا خزانہ دنیا تے بڑا کنج کے رکھدا ہے تو دنیا تے میری وجہ تو نمازاں نو برباد کیتا تو دنیا تے میری وجہ تو جمعہ نو برباد کیتا انا مالو گا انا کنزو کا ڈنگ مارے گا سب دے نال کہے گا میں تیرا مالا الذی جمع مالا وعددا مال ضرورت دا کمایا کر تے پریشان نہ ہویا کر کے اتنا ہوندا تے انج ہوندا اتنا زیادہ ہوندا تے انج ہوندا اللہ دی قسم ہے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے رب نے جو نصیب دے اندر لکھ دیتا ہے اس تو ود بھی نہیں تے اس تو گھٹ بھی نہیں تو دن بھی لا تے راتاں بھی لا جتنا مرضی اوور ٹائم لا الذی جمع مالا وعددا مال جمع کرم دے فکر اندر نہ پیا کر ہو پلاٹ بھی لے لواں تے ہو پلاٹ بھی لے لواں سانگلا ہل دے اندر ایک ٹاؤن نواں بنے تے پلاٹاں دی فکر پہ جاندی ہے یہ مسجد تو اعلان آوے فنڈ دا یہ مسجد تو اعلان آوے جناب چندے دا تے آندے مولانا حالات چنگے نہیں حالات مندے نے آسمان تو آواز آندی ہے بدبختہ میں رب نے تینوں اتنا دیتا پھر بھی نہ شکری کر دے میں دیون تے بھی قادر تے واپس لیون تے بھی قادر الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا اللہ پاک فرماندے نے جدو مال جس بندے کو بہتا آ جائے وہ پھر آندے ہائے کاش موت نہ آندی ہائے کاش میں دنیا دے ہمیشہ رہندا ہائے کاش میں مرنا نہ ہوندا اللہ پاک فرماندے نے کسے دی جوانی تے کسے دا مال تے کسے دی صحت تے کسے دا ڈاکٹر دنیا تے کسے نو ہمیشہ نہیں رکھ سکدا موت بلا
آخر آنی آنی ہے تے جڑا بندہ چغلی کردا الزام لگاندا تے دنیا دی دھن دے اندر مستے مال جمع کرن دے اندر مستے اے بندہ دنیا تو چلا گیا کلا لینبذن فی الحطمہ میں انہوں حطمہ وادی جہنم دے اندر سٹاں گا وما ادراک مل حطمہ اے محبوبہ تسی نہیں جانتے حطمہ کی ہے نار اللہ الموقدہ میں رب نے اس آگ نو خود جلوایا ہے نار اللہ الموقدہ نبی پاک فرماندے نے جہنم دے وچ جو ایک سوئی دے نکے دے برابر اگر آسمان چو سراغ زمین ون کر دیتا جائے ساری زمین بھسم کے راکھ ہو جائے اللہ دے بندوں اے مزاق نہیں اللہ دی قسم ہے اپنی آخرت کو سمجھ کدے کدے اپنے ہتھاں تے غور کیتا کر کدے کدے اپنے جسم نو پکڑ کے چیک کیتا کر کہ اے جہنم برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کدے سوچیا کر ایک بند کمرہ ہوئے تے اندر آگی آگ ہوئے میرے نال کی بنے گا اے جسم امانت ہے اے ہاتھ امانت نے اے جڑا میرا سانس چل رہا ہے اے رب دی امانت ہے امانت دے اندر خیانت نہ کیتا کر کتاب و سنت دی پابندی کیتا کر وما ادراک مل حطمہ اے محبوبہ توڑے علم دے اندر نہیں حطمہ کی ہے نار اللہ الموقدہ میں رب نے خود او آگ چلوائی ہے خود اس آگ نو تیار کروایا ہے اے محبوبہ او آگ اتنی سخت ہے اللتی تطلع علی الافئدہ لوگاں دے دلانو جلا دیتا جائے گا دلانو جلا دیتا جائے گا پیراں جو آگ لگے گی پیر جلن گے پھر جناب اتے ٹنگاں جلن گیاں این جلدیاں جلدیاں جناب پیٹ تے آئے گی پیٹ تو باپ دل نو جلا دیتا جائے گا دل نو ختم کر دیتا جائے گا تے اتھے مرنا بھی کوئی نہیں کہ بندہ جل کے مر جائے گا نہیں دوبارہ جلایا جائے گا چیخے گا روئے گا تے بڑا پریشان ہوئے گا ہائے کاش میں نہ کردہ چغلی ہائے کاش میں کسے تے الزام نہ لگاندہ میں کسے تے بہتان نہ لگاندہ اللہ دے بندو اپنا پورا جسم رب دے کنٹرول دے اندر دے دے اللہ دے اختیار دے اندر دے دے زبان کھولیا کر دے سوچ کے اپنی اخدہ استعمال کیتا کر دے سوچ کے اپنے استعمال کیتا کر دے سوچ کے اپنے قدمہ دا استعمال کیتا کرتے سوچ کے اے 4 دن دی زندگی ہے پھر گزر جانے تے معاملات تیرے سامنے آ جان گے اللہ پاک فرماندے تے انہا علیہم موسدا اے جہنم دے اندر کمرے بند ہون گے تے وچ جہنم دے آگی آگ ہوئے گی لوگاں نو گناہ دے اندر سٹیا جائے گا فی آمد ممددہ اللہ پاک فرماندے ستون ہون گے تے او بھی جی آگ دے بڑے ہوئے ہون گے آؤ مل کے عید کریے کہ چغلی آئی تو بات نہیں کرنی چغل خور بندہ ناکام میں چغل خور بندہ جہنم دے اندر جائے گا چغلی بھی نہیں کرنی تے غیبت بھی نہیں کرنی تے کسے تے الزام بھی نہیں لگانا کسے نو خوش کرن واسطے چغلی نہیں کرنی الزام نہیں لگانا تے مال ضرورت دا جڑا مل جائے الحمدللہ الحمدللہ بہتے دی فکر نہیں کرنی بہتے دے بارے ٹینشن نہیں لینی کہ جمع کر جاندہ بچیاں واسطے کچھ کر جاندہ بچیاں واسطے کچھ کر جاندہ بچیاں واسطے کچھ کر جاندہ اللہ ذوالجلال دی قسم کئیاں نے جمع کیتا ہن میں تینوں کیڑی گل سناواں اے جناب 2-4-5 دن قبل تقریباً ساڑھے اپنے رشتہ داراں دے اندر میری ایک رشتہ دار کزن جناب انہیں گندم کٹی ہے پوری گندم روزہ رکھ کے پوری گندم کٹی ہے گندم کٹن تو بعد گھر لے آون تو بعد مشین اندر پاون تو بعد آٹا بناون تو بعد پوری گندم تیار کرن تو بعد گھر اندر تیار کر کے بھڑولا بھر کے گندم دا رکھے ہے تے صبح دے وقت اپنے بھائی دے نال بازار اندر گئی ہے واپس آندے برکا موٹر سائیکل دے اندر آیا زمین جناب روڈ تے گری ہے دماغ دی ہڈی کریک ہو گئی شام تو پہلے صبح زندہ گئی ہے تے شام تو پہلے جنازہ گھر اندر آ گیا ہے گندم کٹی بھی ہے تیار کیتی بھی ہے لیکن رب نے کھامنا نصیب اندر نہیں لکھیا اے سارے پلال تو اور میں کر دیاں پتہ نہیں کنے کھانا ہے تیرے کھان والے اور تیرے کمان والے اور تینو قبر اندر پان والے اور
بندے اپنی آخرت دی فکر کیتا کر ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطم وما ادراک ما الحطم نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم نار مؤصدہ فی امد ممددہ فی امد ممددہ۔ میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالی سارے سمیت اللہ پاک جہنم تو محفوظ فرمائے۔ اللہ جتنیاں بھی جہنم دی وادیاں نو اللہ پاک سانو انہاں تو محفوظ فرمائے۔ اللہ چغل خوری تو محفوظ فرمائے، الزام لگان تو محفوظ فرمائے، دنیا دے حرص اور لالچ تو اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھے ایمان تے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، زندہ اسلام تے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی موت دے وقت زبان تے کلمہ توحید جاری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔